بیٹھا ویسی کیا تیسی کل کو اجلی زندگی ایسا ہے شیشہ جناب گزار بنو روگ دبا حیبہ جناب گزار بنو کل بیٹھا ویسی کیا تیسی لیکن رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے لئے خبردار کر دیتے کہ کوئی نہ میرے میرا متفکر کیا جہنم دی بات پر بچن دا اپنے واسطے بھی اپنی اولاد واسطے بھی اپنے بیوی بچے واسطے بھی انتظام کرون کیا مقصد ہے بچن دا کیویں انتظام دیسی رب تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے ہوئے محبوب محمد نے فرمائے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا اے میرے محبوب اسد و حکم دینے سے تو سا اپنے گھر والے کو نماز کا حکم دے دیو أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ تو سا اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے دیو اور سا توڑے کلو رزق دے بارے میں مال دے بارے میں دولت دے بارے میں کوئی سوال کہنا کرے سو سا توڑے کلو کچھ سلے بورتی رہو انسانے کلو نماز دے متعلق کچھوں عبادت دے متعلق کچھوں قرآن دے متعلق کچھوں کہ تو سا دنیا بھی زندگی اپنی میں گزاری ہے ایدہ اتحاد تھی اور اگر کوئی انسان خود نماز پڑھتے اور خود نیک اعمال کو اختیار کرے لیکن اپنے گھر والے کو حکم نہیں کرنا تو وہ انسان اپنے اہل و عیال ہوئی قابل گرد پڑھنے سے چنانچہ سمجھے لازم اور ضروری ہے کہ ایسا اپنی بخشش سے بھی سامان کروں اپنی آخرت سے بھی حفاظت و سامان اور انتظام کروں اور اپنے اہل و عیال سے بھی انتظام کر کے بنوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھائی میں تلاوت لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث جیسے ویلے کوئی انسان دنیا کو رخصت تھی ملے موتا پتہ باگندے قبر کے اندر رکھو رکھ لکھا ملے ان سارے اعمال ختم تھی ملے جتنا انہیں کم ہی کم دنیا دے اندر مشغولیت مصروفیت رکھی ہے ساتھ حساب کتاب کا رجسٹر بند تھی ویسی کوئی چیز باقی اور خراب نہ رہی الا ثلاث مگر سوائے ترائے گا دے ولد صالح یدعو له نیک سندے اولاد چھوڑ کے مجھے جن سے اپنے والدین واسطے دعائیں مخیرت کرے نماز پڑھے قرآن پڑھے حلال کو اختیار کرے حرام کو بچنے کی کوشش کرے رشوت کرو لٹمار کرو قبضہ معافیت کرو خبر کرو بے